والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد اللهم إنا نحمدك ونستعينك على الدرس بسم الله الرحمن الرحيم باب ما جاء في ركوب المعاصر یہ باب ہے معاصر پر سوار ہونا یعنی بیٹھنے کے بیان میں۔ معاصر کے معنی ہے ایک خاص قسم کا تکیہ جو اہل عرب کے یہاں استعمال ہوتا تھا۔ اس کو کہاں استعمال کرتے تھے؟ جب سواری پر سوار ہوتے تھے تو سواری پر سوار ہوتے وقت میں زین پر وہ تکیہ رکھا جاتا تھا۔ اس کے اوپر بیٹھنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے میں لوگوں کو منع فرمایا تھا۔ وجہ کیا ہے؟ آپ نے منع کیوں فرمایا تھا؟ وجہ بیان فرمائی۔ ایک وجہ تو یہ کہی گئی ہے روایات میں کہ وہ سرخ لال کلر کا ہوتا تھا، لوگ سرخ لال کلر کا تکیہ استعمال کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع کر دیا۔ دوسری وجہ بیان فرمائی کہ زمانہ جاہلیت میں لوگ اس طریقے کا عمل کیا کرتے تھے، لہذا ان سے مشابہت سے بچانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کر دیا۔ عرب والوں کے یہاں تکیے تین طریقے پر استعمال کرنے کی عادت تھی اس زمانے میں۔ ایک تکیہ تو وہ استعمال کرتے تھے سر کے نیچے، جو عام طور پہ ہم آپ بھی استعمال کرتے ہیں، اور ایک تکیہ وہ استعمال کیا کرتے تھے بیٹھنے کی جگہ کے لیے، جیسے کرسی پر آدمی بیٹھتا ہے ایسے ہی ایک تکیے پر بیٹھتے بھی تھے۔ اور ایک تیسرا تکیہ جو موٹا بڑا تکیہ ہوتا ہے دائیں بائیں رکھ دیتے ہیں۔ جب سفر میں وہ لوگ جایا کرتے تھے تو سفر میں بھی وہ لوگ ایک تکیہ زین پر رکھتے اور اس کے اوپر بیٹھا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرما دیا۔ چلیے باب ما جاء في فراش النبي صلى الله عليه وسلم۔ فراش النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر مبارک کیسا ہوتا تھا؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات کے خلاصہ، سب کے امام، سب کے بڑے، لیکن آپ کا بستر کیسا ہوتا تھا؟ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک وقت میں حجرہ مبارک میں لیٹے ہوئے تھے۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن مسعود آپ کی خدمت میں گئے اور جا کر آپ کے بدن مبارک پر یہ نشانات دیکھے جو چٹائی کے پڑ گئے تھے۔ بہت پریشان ہوئے اور یہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ مدد کب فرمائے گا؟ یہ قیصر و کسریٰ جو ہیں، جو بادشاہ ہیں، ظالم ہیں، غیر مسلم ہیں، یہ تو اتنی شان و شوکت کے ساتھ زندگیاں گزارتے ہیں، اعلیٰ قسم کا بستر ان کے پاس ہے، اور آپ ایسی چٹائی پر لیٹے ہوئے ہیں، تو کیا ہم انتظام کر کے آپ کے لیے بستر بنا دیں؟ حضور نے کیا فرمایا؟ یہ کہا صحابہ مجھے اس طریقے کے بستر کی دنیا میں راحت و آرام عیش کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میں دنیا میں عیش کے لیے نہیں بھیجا گیا۔ مجھے تو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اپنے دین کے لیے بھیجا ہے۔ میں تو یہ بہتر سمجھتا ہوں، بہتر چاہتا ہوں کہ جس طریقے پر ایک مسافر آدمی اپنے پاس میں کچھ مال رکھتا ہے، کچھ توشہ سفر رکھتا ہے اور معمولی کے سادگی کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، میں بھی چاہتا ہوں کہ اسی طریقے پر زندگی گزار کے دنیا سے چلا جاؤں۔ اگر میں چاہوں تو اللہ تعالیٰ میرے تابع بہت پہاڑ کو کر سکتا ہے، اسے سونا چاندی کا بنانے کی مجھے پیشکش کی گئی ہے، لیکن میں نے اسے پسند نہیں کیا۔ کیوں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کو تشکیل کرنی تھی اپنی امت کے
آنے والے ہر فرد کے لیے، کیونکہ اگر مالداروں والا رہتے حضور مالداروں کا کھانا کھاتے، مالداروں کا بستر استعمال کرتے، راحت و آرام والی زندگی اختیار کرتے، تو آج امت کے غریب غربا لوگوں کے اندر بہت پریشانیاں آ جاتی۔ حضور نے غریب غربا لوگوں کا خیال کیا کہ میری امت میں بہت لوگ غریب بھی ہوں گے، لہذا اگر میں اعلیٰ قسم کے بستر کو استعمال کروں گا تو میری امت کے غریب غربا لوگ کیا سوچیں گے۔ آپ نے یہ خیال کر کے اعلیٰ قسم کا بستر اختیاراً آپ نے استعمال نہیں کیا، اختیاراً نہیں، چاہتے ہو جاتا، سب کچھ ہو جاتا، لیکن آپ نے اس لیے استعمال نہیں کیا تاکہ امت کے لیے آسانی ہو جائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر جو عام طور پہ گھر میں ہوتا تھا، کبھی تو چٹائی پر بھی لیتے ہیں، لیکن ایک چمڑے کی کھال کو دباوٹ دے دی گئی، اس چمڑے کی کھال کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ جو کھجور ہوتی ہے نا، کھجور کا درخت، لیف آتا ہے روایات میں، لیف، حشو لیف کیا مطلب؟ کھجور جو ہوتی ہے درخت، اس کی جڑ میں کچھ پتے جیسے نکل جاتے ہیں جب بڑا درخت ہوتا ہے، اس کو توڑ کر اسے کوٹا جاتا تھا، کوٹ کر کے اس کی کٹی بنا لی جاتی، جیسے ہمارے یہاں برش ہوتا ہے یا کامو ہوتی ہے، کامو سمجھتے ہو، جس سے برتن مانجتی ہیں عورتیں، جو دھانوں کا برودہ ہوتا ہے، دھان کا چاول کے اوپر کا چھوٹا ہوتا ہے، اس طریقے پر کوٹ کر اس کو باریک کر لیا جاتا اور اسی کو آپ کے بستر میں بھر دیا گیا تھا۔ آپ کا بستر چمڑے کا ہے اور حشو لیف اس کے اندر بھری ہوئی ہے، اگر چاہتے جو مرضی ہوتا آپ کا وہ اعلیٰ قسم کی چیزیں جو اس زمانے میں مل رہی تھی دوسرے ملکوں سے بھی منگائی جا سکتی تھی، لیکن آپ نے اس کو پسند نہیں فرمایا، اس کا ذکر کر رہے ہیں۔ چلیے۔ وبه قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا علي بن مسلم عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت إنما كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ينام عليه آدم حشوه ليكن هذا حديث حسن صحيح وبالباب عن حفصة وجابر رضي الله تعالى عنه وهو ما جاء في القمص۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جبہ استعمال کیا ہے۔ آپ کا پہلے تو لباس دو چادریں تھی، کیونکہ سینے کا رواج شروع میں تھا نہیں، اس کے بعد پھر آپ کی خدمت میں کسی بادشاہ نے آپ کے پاس میں جبہ بھیجا تھا، وہ آپ نے استعمال کیا ہے، اور قمیص کو آپ نے پسند فرمایا ہے، کیونکہ قمیص کے اندر زینت بھی ہے، ایک تو چادر لپیٹ لینا اور ایک بہترین کپڑا سلوا کر پریس توڑ کے اس کو پہننے سے زینت ہوتی ہے، تو بہرحال قمیص میں زینت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند فرمایا ہے، تو قمیص استعمال کرنا جائز ہے۔ اللہ کے نبی نے احب الثیاب کہا کہ اللہ کے رسول کے نزدیک احب ثیاب جو تھا وہ القمیص، آپ اسے بہت پسند کرتے تھے۔ چلیے۔ وبه قال حدثنا محمد بن حميد الرازي قال حدثنا ابو طميلة والفضل بن موسى وزيد بن حباب عن عبد الرحمن بن خالد عن عبد الله بن بريدة عن ام سلمة رضي الله تعالى عنها قالت كان احب الثياب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص، هذا حديث حسن غريب انما نعرفه من حديث عبد المؤمن بن خالد تفرد به وهو بوافق وروى بعضهم هذا الحديث عن ابي طميلة عن عبد المؤمن بن خالد عن عبد الله بن بريدة عن امه عن ام سلمة وسمعت محمد بن اسماعيل قال حديث ابن بريدة عن امه عن ام سلمة اصح وانما يذكر فيه ابو طميلة عن امه. وبه قال حدثنا زياد بن ايوب قال حدثنا ابو طميلة عن عبد المؤمن بن خالد عن عبد الله بن بريدة عن امه عن ام سلمة رضي الله تعالى عنها قالت كان احب الثياب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص. وبه قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا الفضل بن موسى عن عبد المؤمن بن خالد عن عبد الله بن بريدة عن ام سلمة رضي الله تعالى عنها قالت كان احب الثياب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص. وبه قال حدثنا علي بن نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا شعبة عن الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنهما قال
وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لبس قميصا بدأ بیامینی کا مطلب کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہننے کی ابتدا کرتے تھے کرتے کو جبے کو تو آپ داہنی طرف سے شروع کرتے تھے، کیونکہ جن چیزوں کے اندر زینت مطلوب ہے، جن ہیئتوں میں زینت مطلوب ہے، ان میں حکم یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت طیبہ یہ تھی کہ آپ داہنی طرف سے ابتدا کرتے تھے۔ جیسے جوتا پہننا زینت کے لیے ہوتا ہے، یا ایسے ہی کپڑے کا پہننا، لباس کا استعمال کرنا، پیجامے کا پہننا، تو یہ زینت کے لیے ہوتا ہے۔ ستر عورت بھی مقصود ہوتی ہے اور ساتھ میں زینت بھی۔ تو جن چیزوں میں زینت ہے ان میں چاہیے آدمی کو کہ ابتدا بالیمین کرے، ابتدا بمیامین کرے، داہنے سے ابتدا کرے، اور جن حیاتوں میں زینت کا اختتام ہوتا ہے، جس کیفیت میں زینت ختم ہوتی ہے، اس میں ابتدا بالیسار کرنا چاہیے۔ جیسا کہ کپڑے کو اتارنا ہے تو بائیں ہاتھ پہلے اتارے، یا جوتا اتارنا ہے تو جوتا میں بھی بایاں پیر پہلے جوتے سے نکالے گا، بعد میں دانا نکالے گا۔ آپ کی عادت طیبہ یہ چلیے۔ وقد روى غير واحد هذا الحديث عن شعبة بهذا الإسناد ولم يرفعه وإنما رفعه عبد الصمد وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد بن الحجاج الصواف البصري قال حدثنا معاذ بن هشام الدستوائي قال حدثني بن بدير العبيدي عن شعب بن حوشب عن أسماء بنت يزيد بن السكن الأنصارية قالت كان كم بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے جبے کی آستین کیسی تھی اس کو بتا رہے ہیں۔ جبے کی آستین میں دو باتیں ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ آپ کی آستین کھلی وسیع ہوتی تھی یا تنگ ہوتی تھی۔ دوسری بات یہ ہے کہ لمبائی اس کی کہاں تک ہوتی تھی۔ روایات سے دو باتیں معلوم ہوتی ہیں کہ حضور پاک علیہ السلام کے جبے کی جو یہ آستین تھی، جو بھیجا تھا بھیجنے والوں نے، اس جبے کی آستین ایسے تنگ تھی، اندر سے ڈالتے ہوئے ہاتھ تو نکل جائے گا لیکن ایسے اس کو اوپر نہیں چڑھا سکتے تھے۔ جیسا کہ تنگ کوئی آپ کی جرسی ہوتی ہے جو سردیوں میں استعمال کرتے ہیں، وہ اوپر نہیں چڑھ پاتی ہے، اسی لیے وہاں کٹ مار کے زنجیر لگائی جاتی ہے تاکہ یہاں تک کھول لیں پھر اوپر چلی جائے۔ تو آپ کے جبہ مبارک کی آستین تنگ تھی، اوپر نہیں چڑھ سکتی تھی۔ آپ کو یاد ہوگا غزوہ تبوک سے جب آپ واپس تشریف لا رہے تھے اور آپ نے راستے میں وضو فرمایا تو آپ نے خفین پہن رکھے تھے۔ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ جب آپ پیر دھونے لگے تو میں جھکا کہ آپ کے انہیں نکال دوں، لیکن حضور نے کہا کہ رہنے دو، میں نے طہارت پر پہنا ہے۔ دوسری بات اس روایت میں یہ ہے کہ آپ اپنی آستین کو چڑھانا چاہ رہے تھے لیکن چڑھ نہیں پائی، تو آپ نے اندر سے ایسے کر کے نکالی، اندر سے نکالا تو اس سے پتہ لگا کہ وہ تنگ تھی، اوپر چڑھ نہیں سکتی۔ لمبائی کتنی تھی آستین کی؟ آستین کی لمبائی کے بارے میں روایت میں ہے یہاں تک آپ کی آستین ہوتی تھی، جو عام طور پہ لوگ یہاں تک ایسے رکھتے ہیں، یہی سنت ہے، حضور کا یہ طریقہ تھا۔ اگر تھوڑا زیادہ ہو جائے اس کی گنجائش ہے فقہا کے یہاں، لیکن اتنی لمبی کہ یہ ڈھک جائے اس کو منع کیا ہے۔ اتنا لمبا کر لینا کہ ایسے یہ ڈھک جائے اندر، اس کو منع فرمایا ہے۔ کیوں؟ فقہا یہ لکھ رہے ہیں کہ اس سے گھمنڈ آتا ہے آدمی میں، کبر آئے گا، بہت لمبا دامن کرنے سے یا بہت لمبی نیچے لنگی لٹکانے سے فقہا فرماتے ہیں کہ کبر آ جاتا ہے، اس لیے ان چیزوں کی ممانعت کی گئی۔ چلیے جب نیا کپڑا پہنے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا دعا پڑھا کرتے تھے وہ یہاں روایت میں بتائیے. چلیے. وبه قال حدثنا سويد قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن سعيد الجريري عن ابي نصر عن ابي سعيد رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا افتدت ثوبا سماه باسمه عمامة او قميصا او راء ثم يقول اللهم لك الحمد انت كسوتني اسالك خيره وخير ما صنع له واعوذ بك من شره وشر ما صنع له. وفي الباب عن عمر وابن عمر رضي الله تعالى عنه وبه قال حدثنا هشام بن يونس الكوفي قال حدثنا القاسم بن مالك المزني عن الجليلي نحوه هذا حديث حسن وهو ما جاء في لبس الجبة والخفين. جبة والخفين جو ابھی آپ بات بتلائی ہے آپ کو اس روایت میں اس کا تذکرہ آ رہا ہے. دیکھیں. چلیے. وبه قال حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا يونس بن ابي اسحاق عن الشعبي عن عروة بن المغيرة بن شعبة عن ابيه رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم لبس جبة رومية زيقة الكمين. هذا حديث حسن صحيح. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن ابي سعيد عن الحسن بن عياش عن ابي اسحاق هو الشيباني عن الشعبي عن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنها احدى لحية القلبي لرسول الله صلى الله عليه وسلم خفين فلبسهما. وقال اسرائيل عن جابر عن عامر وجبة فلبسها حتى دخل قال يدري النبي صلى الله عليه وسلم ايهما اولى. هذا حديث حسن غريب. وابو اسحاق الذي روى عن هذا عن الشعبي وابو اسحاق الشيباني واسمه سليمان والحسن بن عياش وابو بكر بن عياش وهو ما جاء في شد الاسنان بالذهب. شد اسنان بالذهب سونے کے ذریعے اپنے دانتوں کو باندھ دینا. کیا مطلب ہے اس کا؟ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دانت چوٹ لگنے کی وجہ سے گر جانے کی وجہ سے بغیر بیماری کے ہل جاتے ہیں. ایک تو عمر پہ ہلتے ہیں جا کے وہ تو گریں گے, لیکن کبھی چوٹ لگنے سے ایسا ہو جاتا ہے تو اس وقت میں شد اسنان یعنی سونے کے تاروں سے اپنے دانت کو بند کر لینا. سونے کے دانتوں میں سونے کے تاروں سے سونے کے دھاگے آتے ہیں, ان سے دانتوں کو باندھ دینا تاکہ جو ہل نہیں رہا جب اس کے ساتھ میں یہ جڑ جائے گا تو یہ ہلنا بند ہو جائے گا, اس کو ٹیکا مل جائے گا. ایسا کرنا سونا کا استعمال کرنا اس طرح جائز ہے. جیسے میں نے کل بتایا تھا آپ کو کہ سونا زیور کی نیت سے استعمال کرنا جائز نہیں مرد کے لیے, لیکن دوسری ضرورت ہے, مان لو ناک کٹ گئی وہ بنانی ہے, دانت ٹوٹ گیا دانت بنانا ہے, دانت ہل گیا دانتوں میں دھاگے لگانے ہیں سونے کے, اس طریقے پر سونے کا استعمال جائز ہے. چلیے. وبه قال حدثنا احمد بن منيع قال حدثنا علي بن هاشم بن الوليد وابو سعيد الصنعاني عن ابي اشهب عن عبد الرحمن بن طرفة عن عقبة بن اسعد قال اصيبا في يوم الكلاب في الجاهلية فاتخذت انفا من ورق فامتنع علي فامرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اتخذ انفا من ذهب. وبه قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا ربيع بن بدر ومحمد بن يزيد الواسطي عن ابي اشهب نحوه. هذا حديث حسن انما نعرفه من حديث عبد الرحمن بن طرفة وقد راسله ابن سليم عن عبد الرحمن بن طرفة نحو حديث ابن اشهب عن عبد الرحمن بن طرفة. وقال ابن مالك سلوا بن سليم وهو واق وسليم اصح وقد روى عن غير واحد من اهل العلم انهم شدوا اسنانهم بالذهب. وفي هذا الحديث حجة لهم وهو ما جاء في النهي عن جلود السباع. باب ما جاء في النهي عن جلود السباع. یہ باب ہے ان احکام کے بیان میں جو وارد ہوئے ہیں درندوں کی چمڑیوں کی ممانعت کے بیان میں. پیچھے باب دوسرا آیا تھا, دوسری روایت آئی ہے. پیچھے یہ کہا ہے کہ مطلقاً کسی بھی درندے کی معقول اللحم غیر معقول اللحم کسی بھی جانور کی کھال کو دبا کر دینے سے وہ پاک ہو جائے گی. اور یہاں ممانعت آئی ہے تو مطلب کیا ہے دونوں کا؟ پیچھے بیان جواز پر محمول کر لی جائے گی روایت کہ جائز تو ہے لیکن افضل نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے افضل نہیں ہے جو آدمی جس طریقے کا کپڑا استعمال کرتا ہے, جس طریقے کا جو لباس استعمال کرتا ہے,
اس پر اس کے اثرات آ جاتے ہیں۔ اگر درندے کی چمڑی پہنو گے، درندے کی کھال کا استعمال کرو گے تو درندہ کی طبیعت میں آ جائے گا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا۔ پیچھے میں نے آپ کو بتلایا کہ عورت کے کپڑے پہننے سے اسی لیے منع کیا گیا کہ عورت پن پیدا ہو جائے گا، زنانہ پن مزاج میں آ جائے گا۔ تو درندوں کی پہنو گے تو درندگی جو ان کی صفت ہے، چیر پھاڑ، سخت مزاجی، تو یہ آدمی کی طبیعت میں آ جائے گی، اس لیے منع کیا گیا۔ کیونکہ انسان کی طبیعت ماحول سے بہت زیادہ متاثر ہوتی ہے۔ انسان کی طبیعت کھانے سے متاثر ہوتی ہے، جیسا کھانا کھاؤ گے ویسے اثرات ہوں گے۔ ٹھنڈا کھانا کھاؤ گے طبیعت ٹھنڈی ہو جائے گی، اور گرم تیز مزاج کھانے کھاؤ گے مزاج بھی تیز ہو جائے گا۔ ایسی بات لباس کی ہے کہ لباس جیسا پہنو گے ویسا مزاج میں تغیر ہو جائے گا۔ اس لیے فرمایا گیا کہ بہتر بات یہ ہے کہ آدمی کو درندوں کی کھال کپڑے کے طور پر استعمال نہیں کرنی چاہیے۔ پھر کیا کریں؟ درندہ مل گیا، چکوے، ہم کو شیر ہے یا ایسی اور بہت سے درندے ہیں، بھیڑیے ہیں، ان کی ہمیں چمڑی مل گئی، کہیں مرا پڑا ہے بھیڑیا، وہ مل گیا اور بڑی خوبصورت اون اس کے بدن پہ ہے، بال بہت اچھے لگ رہے، تو ہم کیا کریں اس کا؟ تو آپ اتار کے اس کے چمڑے کو دباغت دے لیجئے، اور دباغت دینے کے بعد آپ بجائے پہننے کے کسی اور چیز میں اسے استعمال کر لیجئے۔ گھر کے اندر رکھیے، شو کی چیز ہے، خوبصورت لگتی ہے، گھر رکھ سکتے ہیں، یا ایسی بستر پہ ڈال سکتے ہیں۔ بہرحال مستقل استعمال کپڑے کے طور پر استعمال کرنے سے بچنا چاہیے، بہتر بات یہ ہے۔ چلیے وبه قال حدثنا ابو كريم قال حدثنا ابن مبارك محمد بن بشير عبد الله بن اسماعيل عن سعيد بن ابي عروبه عن قتاده عن ابي المليح عن ابي رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بلوغ السباع ان تفرش. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سعيد عن قتاده عن ابي المليح عن ابي رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بلوغ السباع ولا نهى احدا قال عن ابي المليح عن ابي غير سعيد بن ابي عن جلود السباع، یہاں مطلق آیا، صحابی کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ہمیں منع کیا ہے جلود السباع سے۔ یہ اس طریقے کی روایات آپ ذہن میں رکھیں، کیونکہ کبھی آدمی کو لوگ بہت الجھا دیتے ہیں۔ آپ نے مسئلہ بیان کر دیا کھڑے ہو کے بیان میں کہ اگر کسی آدمی کے گھر پہ بلی ہے سفید خوبصورت اور مر گئی تو اسے پھینکو مت، اس کا چمڑا اتار کے، بہترین خوبصورت ہوتی بلیاں بہت سی، اس کے چمڑے کو آپ اتار لو، دباغت دے کے رکھو، اس کے موزے بنا لو، بہترین بالوں والے موزے اچھے لگیں گے پیروں میں، یہ کہہ دیا آپ نے۔ لیکن کسی آدمی کو صرف یہ یاد ہے نہا عن جلود السباع، تو وہ آپ پہ اعتراض کرے گا، یا آپ ہی کو نہا عن جلود السباع یاد ہے، کسی آدمی نے مسئلہ بجلی کی دباغت کا، چمڑے کا، پاکی کا بیان کر دیا، تو آپ کہیں گے یہ کیسے کہہ دیا ہے آپ نے امام صاحب، میرے تو یاد ہے نہا عن جلود السباع، منع کیا ہے۔ تو اس طریقے پر، اس طریقے کی روایات کا استحضار ہونا چاہیے، کہیں یہ نہ ہو کہ آپ اعتراض کے لیے کھڑے ہو گئے اور دوسرے آدمی نے پیچھے آئی ہوئی روایت آپ کے سامنے دکھا دی کہ دیکھو ہے نا روایت میں کہ حضرت موسیٰ نبی علیہ السلام گدھے کے چمڑے کے ہی تو پہن کے گئے تھے بنے ہوئے جوتے، تو وہ بھی تو درندہ ہے، معقول اللحم نہیں ہے۔ بہرحال جائز بھی ہے اور ناجائز بھی ہے، جائز ہے اصل اعتبار سے اور ناجائز ہے خلاف اولا ہونے کے اعتبار سے۔ بہتر بات یہ ہے کہ استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اب آپ کو کہیں کہ مٹی کھانا مٹی پاک ہے، کھا لی کسی نے تو گناہ کبیرہ نہیں ہو گیا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں
کہ آپ کو مستقل یہی کہہ دیا جائے کہ چلو ایک دن مدرسے میں دوپہر میں گھڑے ملا کریں گے مٹی اور ایک ٹائم میں کھانا ملے گا، ایک ٹائم میں مٹی ملے گی، کیا ہو جائے گا؟ کھا لو، نہیں کھایا جائے گا۔ کیوں؟ جائز ہے پاک ہے مٹی، لیکن خلاف اولا ہے اور آدمیوں کی طبیعتوں کی اس میں توہین ہے۔ اگر کوئی یہ کہے مٹی کھا لو تو یہ توہین ہے، اس کی تو ایسا نہیں کیا جائے گا۔ چلیے وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن يزيد بن اشتيان بالمريم عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن بنود السواء وهذا صح وهو ما جاء في نار النبي صلى الله عليه وسلم۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے نعلین مبارک ہے۔ حضور نے جوتا تو نہیں پہنا ہے، جوتا اس زمانے میں نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نعلین پہنے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نعلین مبارکین کیسے تھے، روایات میں ان کی صحیح کیفیت کہیں بھی نہیں ہے۔ میرے علم کے مطابق یا اساتذہ سے جہاں تک میں نے معلومات کی ہے اس کے مطابق حقیقتاً کہیں ہو، واللہ تعالیٰ عالم بالصواب، ورنہ عام طور پر محدثین یہ فرماتے ہیں کہ صحیح کیفیت کیا تھی حضور کے نعلین کی وہ پتہ نہیں ہے۔ جو چھپا ہوا ملتا ہے سیرت کی کتابوں میں بھی ہے۔ حضرت تھانوی نور اللہ مرتبہ نے ایک کتاب لکھی ہے، اس میں ان کے تبرک کا ذکر کیا۔ جب حضرت نے یہ کتاب لکھی تو بہت اعتراضات حضرت کے اوپر کیے گئے، حضرت نے پھر رجوع فرما لیا تھا، تو پتہ لگا کہ صحیح ان کی علامت کس انداز کے تھے معلوم نہیں ہے۔ تو پھر کتابوں میں جو نقش چھپا ہوا ہے وہ نقش کیسے معتبر ہو سکتا ہے جب معلوم ہی نہیں ہے کیسے تھے وہ؟ اسے قابل تبرک سمجھا کیسے جا سکتا ہے؟ عام محدثین محققین یہ فرماتے ہیں دو پٹی اس میں ہے، یہ روایتوں میں ملتا ہے کہ دو پٹی تھی، وہ دو ڈوری آپ کی کون سے پیر میں انگلی میں یہاں رہتی یا یہاں رہتی یا یہاں رہتی، کس انداز سے پہنا گیا وہ معلوم نہیں ہے۔ آج جو ہوائی چپل ملتا ہے یہ اس نعلین کی بدل نہیں، اس کی نقل نہیں ہے۔ پہلے زمانے میں دو پٹی ہوتی تھی ایسے، اس میں دیکھا ہوگا آپ نے کبھی نقشے میں، تو دو ہیں، ادھر بھی دو ہیں ادھر بھی دو ہیں۔ یہ آپ کے زمانے میں دو ڈوری ہی چلتی تھی، لیکن عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا جب زمانہ آیا اس زمانے سے پھر دو ڈوری کے بجائے یہ ایک ڈوری والا چپل چلا ہے کہ جو آج ہم پہنتے ہیں، آگے ایک ہے ادھر یہ چلی، یہ دو نہیں، یہ واحد ہے، دو ادھر والی مل کر دو بنتی ہے۔ پہلے ایسے نہیں، پہلے دونوں طرف دو چلتی تھی، تو لہذا اب یہ چپل مستعمل ہے۔ حضور نے نعلین پہنے ہیں لیکن کیسے کس انداز کے تھے وہ حقیقتاً اس کا ہمیں علم نہیں ہے۔ چلیے وبه قال حدثنا اسحاق بن منصور قال حدثنا حباب بن هلال قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن انس رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان نعلاه لهما قبالان۔ آپ کے نعلین جو تھے ان کے لیے دو ڈوریاں تھی، دو پٹیاں تھی۔ چلیے هذا حديث حسن صحيح وفي الباب عن ابن عباس وابي هريرة رضي الله تعالى عنهما وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابو داود قال حدثنا همام عن قتادة رضي الله تعالى عنهما قال قلت لأنس بن مالك رضي الله تعالى عنه كيف كان نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهما قبالان، هذا حديث حسن صحيح وهو ما جاء في كراهية المشي في النعل الواحدة۔ دیکھو ایک چپل کو یا ایک جوتے کو پہننے کی ممانعت ہے، کراہیت ہے۔ ایک شکل تو ایک جوتے کو پہننے کی یہ ہے کہ عادتاً پہنتا ہے آدمی، یہ تو منع ہے۔ ایک چپل پیر میں ڈالنا ایک نہ ڈالنا یہ منع ہے عادتاً،
اگر کبھی کبھار ضرورتاً مجبوری کے طور پہ پہننا پڑ گیا، مثال کے طور پہ ایک پیر میں چوٹ لگ گئی ونعوذ باللہ اور اس پہ پلاسٹر چڑھا ہوا ہے، اب آپ ٹیکا دے کے چلتے ہیں تو ایک ہی میں پہنے گا، گھوڑی لے کے چلتے ہیں ٹیکا دے کے ایک پیر زمین پر نہیں رکھ پاتے آپ اور دوسرا پیر صحیح ہے تو اس کو رکھ رہے ہیں، اس میں جوتا پہن لینے میں کوئی برائی نہیں ہے، یہ ہے آزاد۔ یا ایسے ہی آپ کا ایک جوتا کسی نے ٹھوکر مار کے ادھر پہنچا رکھا ہے اور ایک چپل یہاں پڑا ہے، تو اب آپ ایک چپل کو ہاتھ میں اٹھا کے وہاں لے جائیں کہ ایک پیر میں پہننا منع ہے، یہ مطلب نہیں ہے۔ ایک پیر میں اپنا چپل یہاں ڈال لو اور وہاں چلے جاؤ، وہاں سے دوسرا ڈال لو جا کے، اس میں کوئی برائی کی بات نہیں ہے، لیکن عادتاً ایک استعمال کرنا اس سے منع کیا گیا ہے۔ کیوں؟ یہ بے ڈھنگا پن ہے، شریعت نے بے ڈھنگے پن سے منع کیا ہے۔ اچھے رہو، صاف ستھرے رہو، بہت اعلیٰ قسم کا لباس ضروری نہیں ہے صفائی ستھرائی کے لیے، جتنی آپ کی ہمت ہے، جتنا آپ کے اندر وسعت ہے، اس وسعت کے اعتبار سے اچھے رہو۔ ایک آدمی کے پاس وسعت ہے کہ وہ 500 روپے کا کپڑا پہن سکتا ہے، کوئی بات نہیں۔ ایک آدمی کے پاس ہے 100 روپے کا پہن سکتا ہے تو وہ 100 کا پہنے، اس کی نظافت، اس کا اچھا پن 100 میں ہے کیونکہ اس کی حیثیت اتنی ہے، اور دوسرے کا 500 میں ہے، اس کی حیثیت کتنی ہے، دونوں کے لیے جائز ہے۔ بے ڈھنگے پن سے منع کیا گیا، جیسے مثال کے طور پہ اگر آپ چپل ادھر کا ادھر پہن لیں، چل رہے ہیں آپ، ادھر کا ادھر ہے، اور کسی نے کہا یار الٹے چپل کیوں پہن رکھے ہے، کہ تیرے پیٹ میں کیا درد ہو رہا ہے، مجھے چلنے میں کوئی تکلیف، وہ کہنے لگے کہ بتا کہاں ہے روایت میں کیسے پہننا منع ہے۔ اب کیا کہو گے آپ؟ اس سے استدلال کر کے کہو گے کہ یہ روایت میں حضور نے کہا ایک پیر میں چپل پہننا ایک میں نہ پہننا منع ہے، کیوں؟ بے ڈھنگا پن ہے، تو ایک چپل دایاں بائیں میں بایاں دائیں میں پہننا بے ڈھنگا پن ہے، سمجھے؟ اگر پیجامہ اندر کا باہر کر دو، باہر کا اندر کر دو تو سطر تو چھپ گیا، نہیں چھپا۔ الٹا جس کو ہماری زبان میں کہتے ہیں کہ پیجامہ الٹا پہن لیا، الٹا کی دو کیفیت، نیفا تو یہ باندھنے کا ناڑا تو اوپر ہی ہے لیکن اس کا الٹ پلٹ کر دیا، سلائی باہر کی طرف دیکھ رہی۔ اب آپ نماز پڑھنے گئے، آپ کو کسی نے کہا کہ حضرت ذرا پیجامہ تو دیکھو، آپ نے کہا کیوں تیرے پیٹ میں کیا درد ہے، نماز ہی ہوئی نہیں یا ہوگی نہیں، میرا سطر نہیں چھپ رہا، سطر چھپ رہا، پھر کیا مطلب، کیوں منع کر رہا ہے، کیوں اعتراض کر رہا ہے؟ کیا آپ نے بے ڈھنگے پن سے منع کیا ہے؟ الٹا پہننا بے ڈھنگا پن ہے۔ اب آپ ٹوپی الٹی کر کے بیٹھ جاؤ تو کوئی کہے گا بھائی یہ کیا کر رکھی، آپ استدلال نہیں کر سکتے، بے ڈھنگا پن ہے۔ تو جس چیز کو جس انداز سے استعمال کر کے اچھا لگتا ہے آدمی، ویسے ہی استعمال کیا جائے گا۔ ایک چپل کو مستقل پہن کے چل رہا ہے تو لوگ دیوانہ پاگل کہیں گے، ایک چپل ہے کہ بھائی ایک پیر میں تھوڑا اچھا نہیں لگ رہا تھا، میں نے سوچا کہ چلو دو میں تو سبھی پہنتے ہیں، اپنے لیٹسٹ زمانے میں ہیں تو نیا طریقہ لیٹسٹ جاری کریں گے، کیا کہ ایک پیر میں جوتی چپل پہن کے چلا کریں گے، تو یہ غلط ہوگا، شریعت کے اعتبار سے غلط ہوگا کیونکہ بے ڈھنگا پن ہے۔ چلیے وبه قال حدثنا قتيبة عن مالك بن وبه قال حدثنا الأنصاري قال حدثنا مالك بن أبي الزناد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمشي أحدكم في نار واحدة ليدخلهما جميعا أو ليخفيها جميعا، هذا حديث حسن صحيح. وفي الباب عن جابر رضي الله تعالى عنه وبه قال حدثنا زهر بن مروان البصري وبه قال أخبرنا الحارث بن نعمان عن معمر عن عمار بن أبي عمار عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينتمي الرجل وهو قائم، هذا حديث غريب. ورواه عبيد الله بن معمر الحمدي وهذا الحديث عن معمر عن قتادة عن أنس وكلا الحديثين لا يصح عند أهل الحديث والحارث بن نبهان ليس عندهم من
الحافظ ولا يعرف الحديث قتادة عن أنس رضي الله تعالى عنه وسلم وبه قال حدثنا أبو جعفر السماني قال حدثنا سليمان بن عبيد الله الذكي قال حدثنا عبيد الله بن عمرو عن معمر عن قتادة عن أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن ينتقل الرجل وهو قائم على حديث قريب. قال محمد بن إسماعيل ولا يسمع هذا الحديث ولا حديث معمر عن عمار بن أبي عمار عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنهما وما جاء في الرخصة بالنار الواحدة. رخصت یعنی مجبوری جو آپ کو میں نے بتلائی کہ اگر ہے ہی نہیں ایک چپل آپ کے پاس میں سفر میں مثال کے طور پہ ایک گم ہو گیا آپ کا دکان تک جانا ہے تو ایک کو ہاتھ میں لے کر جانے کے بجائے ڈال کے چلے جاؤ کوئی بات نہیں چلے. وبه قال حدثنا القاسم بن دينار الكوفي قال حدثنا اسحاق بن منصور السلولي الكوفي قال حدثنا هرم وهو ابن سفيان البدري عن ليث عن عبد الرحمن بن القاسم عن ابي عائشه رضي الله تعالى عنها قالت ربما مشى النبي صلى الله عليه وسلم في نار واحده. وبه قال حدثنا احمد بن مريم قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الرحمن بن القاسم عن ابي عائشه رضي الله تعالى عنها انها مشت في نار واحده وهذا سوى هذا سفيان الثوري وغيره عن عبد الرحمن بن القاسم موقوفا وهذا سهو وما جاء بأي رجل يبدأ إذا انتقل. اس طرف سے جوتے کے پہننے کی ابتدا ہوگی آ چکی ہے بات چلیے. وبه قال حدثنا الانصاري قال حدثنا مالك قال حدثنا مالك بن وبه قال حدثنا قتيبة عن مالك عن ابي الزناد عن الأعرج عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان كان احدكم فليبدأ باليمين واذا نزع فليبدأ بالشمال وليكن اليمين اولهما ثم واخرهما ثم. هذا حديث حسن صحيح وما جاء في تربيع الثوب. تربیع الثوب کے معنی ہے کپڑے کو پیبند لگانا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ آدمی کو اپنے کپڑے کو پورا استعمال کرنا چاہیے. اب تو ترقی کا زمانہ ہے لوگ فضول خرچی سے بچتے نہیں. اللہ کے نبی نے یہ فرمایا کہ جب تک کپڑے پر پیبند نہ لگ جائے اس وقت تک اسے پھینکنا نہیں چاہیے کیونکہ پیبند لگنے کی بعض جگہ پھٹ جاتی ہے. جیسے گھٹنے ہیں گھٹنوں کے اوپر سے پیجامہ کمزور ہوتا ہے جلدی پھٹتا ہے. ہمارے والدہ محترمہ اللہ بڑی رحمت فرمائے ان کا ابتدائی زمانہ تھا ہمارے بچپن کا جب لوگوں میں ملتا تھا یہ اب نہیں ملتا ہے. ہماری دادی تھی وہ ہم نے دیکھی وہ ان کی زندگی میں تھا کہ جب یہاں گھٹنوں سے کپڑا کمزور ہو جاتا پیجامہ اسے کاٹ کے اتنا تو دوسرے کلر کا کوئی کپڑا اس میں چڑھا دیتے تھے جس کو پیمنٹ کہتے ہیں. تو یہ شریعت میں مطلوب ہے اپنے مال کو جہاں تک ہو سکے بچا کے چلنا چاہیے تاکہ وقت ضرورت کام دے گا. چلیے. وبه قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا سعيد بن محمد الوراق وابو يحيى الحماني قال حدثنا صالح بن حسان عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أردت المخلوق بك فليكفيك من الدنيا كذات الراجل وإياك ومجالسة الأغنياء ولا تستغرقي ثوبا حتى تربيعي. هذا حديث قريب لا نعرف إلا من حديث صالح بن حسان. سمعت محمدا يقول صالح بن حسان منكر الحديث وصالح بن حسان الذي روى عنه ابن أبي ذئب ثقة ومعنى قوله يا قوم جالسة الأغنياء هو نحو ما روى عن أبي هريرة رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من آمن فضل عليه في الخلوع والرزق فلينظر إلى من هو أسفل منه ممن هو فضل عليه فإنه أجدر إلا يزدري نعمة الله. ويروى عن عون بن عبد الله بن عتبة قال سمعت الأغنياء فلم أرى أحدا أكرها مني أرى دابة خيرا من دابتي وثوبا خيرا من ثوبي وصحبة الفقراء فاسترحت. باب اب آگے چند